بائبل کو جلائیں گے، انجیل کو جلائیں گے۔ دنیا بھر کا میڈیا بھی پہنچ گیا، دنیا اس کو دیکھ رہی تھی اور بہت پریشان تھے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، سویڈن میں قرآن مجید کے بے حرمتی کا واقعہ پیش آنے کے بعد ایک 32 سالہ شامی نژاد شخص نے، جس کا نام احمد علوش ہے، ایک ایسا واقعہ کریٹ کیا، ایک ایسا معاملہ کریٹ کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ جب یہ بات ہوئی کہ سویڈن کے قانون میں کوئی بھی مذہبی کتاب اس کو جلانے کی، اس کو بے حرمتی کرنے کی چونکہ اجازت ہے، اس لیے کہ قانون اس کے بارے میں خاموش ہے۔ اگرچہ یہ قانونی اعتبار سے اتنا بھی معاملہ اس میں گیپ نہیں ہے، کیونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہو یا کسی کے جذبات مجروح ہونے کا معاملہ ہو یا شخصی آزادی کا معاملہ ہو تو اس پہ پابندی لگائی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ واضح طور پر اس طرح کو کوئی قانون نہیں تھا تو اس لیے قرآن مجید کی بے حرمتی بھی انہوں نے اس کی اجازت بھی دی اور اس کے بعد اس کو تحفظ بھی دیا۔ تو اسی گیپ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شامی نژاد شخص احمد علوش نے درخواست دائر کر دی کہ وہ بائبل کو جلائیں گے، انجیل کو جلائیں گے اور تورات کی بھی بے حرمتی کریں گے۔ ظاہر ہے قانون سب کے لیے چونکہ برابر ہوتا ہے، اس لیے اسے اجازت دے دی گئی۔ جو ہی اسے اجازت ملی، اس پر دنیا بھر کا رد عمل سامنے آیا۔ اسرائیلی اتھارٹیز نے بھی اس کی مذمت کی، مسلمانوں نے بھی مذمت کی، کیونکہ مسلمان کسی بھی مذہب کی توہین کبھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس نے اجازت لی اور وہ موقع اور مقام پر پہنچ گیا جہاں اس نے یہ معاملہ کرنا تھا۔ دنیا بھر کا میڈیا بھی پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد جب اس کے ہاتھ میں بائبل تھی، تورات تھی، انجیل تھی اور اس نے اجازت لے لی تھی، قانون اس کا ساتھ دے رہا تھا، تو اس نے بجائے اس کے کہ اس کی کوئی بے حرمتی کرتا، بجائے اس کے کہ انہیں نظر آتش کرتا، اس نے لوگوں کو، جب پوری دنیا کا میڈیا وہاں موجود تھا، عالمی میڈیا موجود تھا، دنیا اس کو دیکھ رہی تھی اور بہت پریشان تھے کہ ایک اور بار شاید دنیا کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور پہلی بار یہ بھی لوگوں کو محسوس ہوا کہ صرف مسلمانوں کی کتابیں جلا دینا ہی اتنا آسان نہیں، کوئی جوابی وار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس انتہائی موقع پر اس شخص نے کمال متانت کا، کمال ذہانت کا اظہار کیا، کمال دعوت کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے اگرچہ اجازت بھی لے لی ہے، میں یہاں پہنچ بھی گیا ہوں، میرے پاس کتابیں بھی موجود ہے، اب مجھے دنیا کا قانون نہیں روکتا، لیکن میں کسی صورت بھی نہ تورات کی بے حرمتی کر سکتا ہوں، نہ انجیل کی بے حرمتی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا نہ دین مجھے یہ سکھاتا ہے، نہ میرا مذہب یہ سکھاتا ہے، نہ میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے، بلکہ آج میں دنیا کو یہ سبق دینے والا ہوں کہ دیکھیے تمام کتابیں جو ہیں وہ قابل عزت ہوتی ہیں، ان کی عزت کی جائے گی تو دنیا میں امن رہے گا، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے رہنا ہے کہ ایک دوسرے کے تقدسات کا احترام کرنا ہے۔ یعنی اس نے اپنی ذہانت سے، اپنی کمال ذہانت سے اس موقع کو ایک دعوت کا موقع بنا لیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ رد عمل میں بھی مسلمان اپنے ہوش نہیں کھوتا، رد عمل میں بھی مسلمان کسی کی توہین نہیں کرتا، رد عمل میں بھی مسلمان اپنے مقدسات، اپنے مذہبی احساسات اور نظریات کا خیال کرتا ہے۔ یہاں مجھے یاد آیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے، وہ آپ کو اپنے کسی معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے لے گئے۔ آپ ان کے ایک معبد یا مدرسے میں تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کو تقیہ پیش کیا، آپ کی عزت کی، آپ نے تقیے سے ٹیک لگا لی، پھر انہوں نے کہا جی ہمارا ایک آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو تورات پیش کی۔ اب جب نبی علیہ السلام کو تورات پیش کی گئی تو آپ کو اندازہ ہے تورات کے متعلق مسلمانوں کو واضح طور پر معلوم ہے کہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے وہ تقیہ نکالا، اس کو سامنے رکھا اور اس پر تورات رکھی، یعنی خود نبی علیہ السلام نے تورات کی یہ توقیر فرمائی۔ احمد علوش نے ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتا دیا کہ بے وجہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کے جذبات مجروح کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے گئے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو تنگ کیا گیا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے اٹھ کر کوئی کسی کی کتاب جلا دی ہو، کسی مذہبی کتاب کی توہین کی ہو۔ جہاں تک قرآن کی بات ہے تو قرآن نے تو دنیا کو روشنی دی ہے، کتنے سائنس کے باب ہیں جو قرآن نے آزادی فکر دی، آزادی تحقیق دی، تو پھر جا کے دنیا نے وہ ترقی کی۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں سمندروں کے بارے میں، پچھلے دنوں ابھی ٹائٹینک کے حوالے سے دنیا کو معلوم ہوا کہ سمندروں کے اندر کوئی 10-20 کلومیٹر نیچے نری گہرائی ہوتی ہے، سورہ نور اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن نے اس کے بارے میں بتایا۔ بہرحال یہ قرآن مجید ہے جو تمام آسمانی کتابوں کا محافظ، نگران اور مہیمن بن کے آیا ہے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعریف بیان کرتا ہے، جو سیدہ مریم علیہ السلام کی بھی تقدیس بیان کرتا ہے۔ برخلاف بائبل کے یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام کی بھی عفت اور پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو اسپیسیفک میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے، اندازہ کیجئے کہ ایک دفعہ ہمارے ایک مسلمان مناظر نے ایک عیسائی مناظر کو یہ چیلنج کر دیا تھا کہ آپ کی کتاب میں، تورات میں، بائبل میں، انجیل میں یہ سیدنا
سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو ان کی کردار کشی کی گئی ہے، اس کو صرف ٹی وی پر پڑھ دیجئے، اتنا اتنا تمہیں انعام ملے گا، وہ اس کی جرت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ وہاں تعریف کر کے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، مقدس شخصیات کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ قرآن مجید ہے جو ایک طرف دنیا کو امن کا راستہ دکھاتا ہے، نور کا راستہ دکھاتا ہے، سائنس کا راستہ دکھاتا ہے، تہذیب کا راستہ دکھاتا ہے، تعظیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو چنانچہ ایک دفعہ پھر ہمارے احمد نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان اس دور میں بھی سب سے زیادہ پرامن ہیں، اپنے جذبات پر، اپنے اشتعال پر، اپنے انتقام پر سب سے زیادہ قابو پانے والے مسلمان ہیں۔ چنانچہ اگر آج ہمیں دنیا کو جینا ہے تو اس قرآن کی عزت کرنی ہوگی اور تمام کتابوں کی عزت کرنی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔